اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ قرآن کریم میں جہاں بھی نماز کا حکم آیا ہے وہاں پر اللہ نے نماز پڑھنے کا نہیں بلکہ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے نماز کو کہ نماز پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، قواعد و ضوابط کے ساتھ، شرائط جتنی بھی ہیں اس کی اور اخلاص و تقوی کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ گویا جس طرح علیہ صلاۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ تم نماز پڑھو اس انداز کے ساتھ کہ گویا تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو کم از کم یہ ضرور ہو کہ تمہیں یہ گمان ہو، تمہارا یہ تصور غالب ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جب انسان کا یہ خیال آ جائے، جب نماز کے لیے کھڑا ہو کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر خشوع خضوع بھی آ جاتا ہے، پھر اخلاص بھی آ جاتا ہے، اور پھر وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو جاتی ہے۔ تو نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ ایسے نہیں ہے کہ بس جہاں سے بندہ آئے اور اٹھ کے آ کے نماز پڑھنا شروع کر دے، بلکہ نماز کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ ضوابط ہیں، کچھ طریقہ کار ہے۔ اس کے بعد ان شرائط پر آپ پورا اتریں گے تو پھر آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو سکتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی مناجات پیش کر سکتے ہیں۔ تو نماز کی شرائط میں سے سب سے پہلی شرط ہے نیت کرنا۔ نیت کا مطلب ہے دل کا ارادہ، یعنی کہ دل میں آپ کی کیا ہے، دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ پڑھ کیا رہے ہو، دوسرا کس کے لیے پڑھ رہے ہو۔ ایک تو نماز یعنی کہ ایسی بات ہے جو ہم سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس میں ہر مسلمان کی یہی نیت ہوتی ہے کہ میں اپنے رب کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور دوسرا کیا پڑھ رہا ہوں اس کے لیے، یعنی کہ فرض پڑھ رہے ہیں، سنتیں پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، کتنی رکعتیں پڑھ رہے ہیں، یہ جو آپ کے دل کے اندر ہوتا ہے اسی کو نیت کہتے ہیں۔ البتہ زبان سے کہہ لینا یہ اچھی بات ہے کہ میں 4 رکعت جس طرح ہم نیت کرتے ہیں فرضوں کی، سنتوں کی، نفلوں کی، تو وہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی زبان سے صحیح نہیں بھی کہہ سکتا تو مسئلہ نہیں ہے، دل میں ارادہ پختہ ہونا چاہیے کہ میں کون سی رکعتیں کس وقت کی کس جگہ پہ پڑھ رہا ہوں۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی یاد رکھیں کہ اکثر یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو 4 رکعت نماز فرض ظہر کی نیت اگر کر رہا ہے تو بعض اوقات ظہر کی بجائے عصر زبان سے نکل جاتی ہے یا عشاء نکل جاتی ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کا جو ہے نا وہ ظاہر سی بات ہے غلطی سے نکلتا ہے، تو اصل جو ہے نا وہ آپ کی جو نیت دیکھی جائے گی وہ دل کے ارادے کو دیکھا جائے گا۔ دوسری شرط ہے جی طہارت۔ طہارت میں 3 چیزیں ہیں۔ پہلی ہے آپ کے جسم کا پاک ہونا۔ جسم طہارت کبریٰ بھی آپ کو حاصل ہونی چاہیے اور طہارت صغریٰ بھی، یعنی کہ آپ کے اوپر اگر غسل فرض ہے تو وہ آپ پر غسل ہوا ہونا چاہیے، اور اگر آپ کے اوپر غسل تو فرض نہیں ہے البتہ وضو فرض ہے تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ وضو کریں، وضو کرنے کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تیسری شرط ہے جی آگے کپڑوں کا پاک ہونا۔ کپڑے پاک ہوں گے تو آپ کی نماز صحیح ہوگی، اور کپڑوں کے لیے زیادہ تر جو کپڑے ناپاک ہوتے ہیں وہ اکثر اوقات یعنی پیشاب کے قطروں سے یا کوئی اس طرح کا خون کے ساتھ کوئی داغ لگ جاتا ہے، تو اس میں فقہا نے لکھا ہے ویسے کہ درہم کی مقدار، یعنی کہ جس طرح کی 5 کا سکہ ہوتا ہے تقریباً اتنی مقدار اس کی بنتی ہے، اتنی مقدار سے اگر کم کپڑا ناپاک ہے تو پھر نماز ہو جائے گی، لیکن اس کی مقدار کے برابر یا سے زیادہ ہوا تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر اس سے کم بھی نجاست ہے تو کوشش کریں کہ وہ کپڑا پاک کریں اور اس کے بعد نماز کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اور یہاں پہ میں مختصراً عرض کر دوں کہ کپڑوں کو پاک کیسے کرنا ہے۔ کپڑے جب ناپاک ہو جائیں اس کے 2 طریقے ہیں پاک کرنے کے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ کپڑا جب ناپاک ہو تو اسے پاک کرنا ہے تو آپ ایک مگ میں پانی لیں، پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، پھر مگ میں پانی لے کر آپ ایک کپڑے کے اوپر ایک دفعہ پانی ڈالیں، اس کو صحیح طریقے سے نچوڑیں، پھر دوسری دفعہ ہاتھ دھو کے پانی ڈالیں، پھر اسی دوسری دفعہ صحیح نچوڑیں، اسی طرح تیسری دفعہ بھی یہی عمل کریں، 3 دفعہ یہ عمل کریں گے تو کپڑا پاک ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو آج کل ہمارا کپڑے ہم دھوتے ہیں تو یہ سسٹم آ گیا ہے نل کا، یعنی کہ ٹینکیوں کے ساتھ پانی کا کنیکشن ہو گیا ہے اور پریشر کے ساتھ پانی آتا ہے ٹوٹیوں کے اندر۔ اس کو آج کل کے مفتیان کرام نے اس کو جاری پانی کے حکم میں شمار کیا ہے۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ جاری پانی کا حکم یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر پانی کپڑے رکھتے ہیں، اوپر سے پانی یعنی کہ آ رہا ہے اور اندر کپڑے رکھے ہوئے ہیں، اور انسان کا غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے نجاست زائل ہو گئی ہے تو کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اب اس کا طریقہ کار جو مفتیان کرام لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ بالٹی کے اندر کپڑے رکھیں، اوپر سے ٹوٹی کھول دیں اور پانی کھول دیں۔ اب پانی سے بالٹی فل ہو جائے اور پانی اوور ہونا شروع ہو جائے اور اوپر اوور ہو کر وہ پانی گر رہا ہے،
اور آپ کا گمان یہ ہے کہ اب جو پانی اتنی دیر میں نے کھولا ہے، اب جو اس کے اندر نجاست تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ جب آپ کا یہ گمان ہو جائے گا، غالب گمان، کہ جتنا پانی میں نے کھولا ایسے پانی سے کپڑے میرے صاف ستھرے ہو گئے ہیں، تو وہ کپڑا آپ کو پاک تصور کریں گے، سے کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ اچھا، ایک اور چیز اس حوالے سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر شلوار کے اوپر داغ لگتا ہے، یا کپڑوں کے اوپر کہیں پہ بھی پیشاب کا داغ لگتا ہے، یا خون یا اس طرح کی کوئی نجاست لگتی ہے، تو کیا جس جگہ پہ نجاست لگی ہے وہی دھو کے کپڑے پاک ہو جائیں گے، یہ سارے کپڑے دھونے ہوں گے؟ تو یہ یاد رکھیں کہ جس جگہ پہ آپ کے کپڑوں کے اوپر نجاست لگی ہے، اگر تو آپ کو یہ غالب یعنی گمان ہے، یقین ہے کہ میرے کپڑے کے اوپر یہ جو ہے نا جی، یہ اس دائرے کے اندر اتنی ہی نجاست ہے، اس کے علاوہ کہیں اور نجاست نہیں ہے، تو وہی جو کپڑا جتنے ایسے پہ نجاست ہے وہی کپڑا آپ 3 دفعہ اس کو پاک کر لیں گے۔ یعنی کپڑا کس طریقے سے، جو دونوں طریقے جو میں نے بتائے ان میں سے جو بھی جس طریقے سے آپ پاک کر لیتے ہیں تو آپ کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ اگر نجاست اس طریقے سے لگی ہے کہ آپ کو یعنی یقین نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہاں پہ بھی قطرہ لگا ہو سکتا ہے یہاں پہ بھی تھوڑا سا ناپاک ہو، تو اس صورت میں پھر آپ پورے کپڑوں کو پاک کر لیں، تاکہ یعنی کہ اس پہ احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہے غسل میں، کپڑوں پاک کرنے میں، کیونکہ یہ بنیادی شرائط ہیں، کیونکہ کپڑے اگر پاک نہیں ہیں تو پھر آپ کی کسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو لہٰذا کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اس سے اگلی شرط ہے جی جگہ کا پاک ہونا، یعنی کہ جس جگہ پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہونی چاہیے۔ مسجد میں تو ظاہر سی بات ہے جگہ پاک ہوتی ہے۔ عام روٹین میں اگر آپ کہیں صحرا میں ہیں، جنگل میں ہیں، زمین کے اوپر آپ نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، تو جی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے اوپر اللہ کا ایک خصوصی احسان ہے، کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے توفیع آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جعلت لی الارض مسجدا، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا، پاک بنا دیا۔ اب میں اسے تیمم بھی کر سکتے ہیں اور سجدہ بھی کر سکتے ہیں، تو ساری زمین جی پاک ہے۔ ہاں، جب جہاں پہ بھی آپ دل کا جی چاہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، مصلی کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جہاں پہ بھی آپ نماز پڑھیں ظاہری طور پر وہاں نجاست نہیں ہونی چاہیے، گندگی نہیں ہونی چاہیے، صاف ستھری جگہ ہے، چاہے وہ گھاس ہے یا نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جہاں پہ سجدہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے اگلی شرط ہے جی قبلے کی طرف رخ کرنا، یعنی نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا قبلے کی طرف رخ ہونا چاہیے۔ اچھا، اس میں ایک چیز یاد رکھیں کہ ایک مسئلہ اگر پیش آتا ہے کہ اگر آپ کہیں ایسی جگہ چلے جاتے ہیں، کہیں جنگل میں ہیں یا کہیں پہ بھی کسی ملک میں کسی جگہ پہ آپ جاتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ قبلہ کس طرف ہے۔ اگر مثال کے طور پر دن کے وقت بادل ہیں، دھوپ نہیں ہے، کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، کوئی قریب مسجد بھی نہیں ہے، کوئی مسلمان بھی نہیں ہے، اب کوئی بندہ آپ کو بتا نہیں سکتا، نہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، تو پھر نماز کیسے پڑھنی ہے؟ کیونکہ یہ تو بنیادی شرط ہے۔ تو اس میں فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ وہ تحری کرے گا۔ تحری کا مطلب یہ ہے کہ انسان خود ایک تصور کرے گا کہ میرے خیال میں اس طرف قبلہ ہو سکتا ہے یا اس طرف ہو سکتا ہے۔ ایک وہ اس کو اپنا ذہن بنانا پڑے گا کہ میرے خیال کے مطابق یہ اس طرف قبلہ ہے۔ جہاں پہ وہ ارادہ کر لے گا، جس طرف اس کا گمان غالب آ جائے گا، وہاں اس طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھ لے۔ اب اس کے بعد اگر خدا نخواستہ وہاں اس طرف قبلہ نہ بھی ہوا تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن یہ تحری شرط ہے، یعنی پہلے یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے بس وہ اندازے کے ساتھ یا کبھی شک ادھر ہے کبھی ادھر ہے اس طرف پڑھ لے، نہیں، ایک گمان اسے کرنا پڑے گا، ایک پختہ اپنے ذہن بنانا پڑے گا کہ اسی طرف ہو سکتا ہے، اس کے بعد وہ نماز پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی۔ اچھا جی، اس کے بعد نماز کا وقت ہونا، وقت کے اندر نماز پڑھنا، یہ بنیادی شرط ہے۔ اچھا، نماز کے اوقات یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء آج کل بڑا آسان ہے، کیلنڈر بنے ہوئے ہیں، پوری تفصیل اس کے اوپر لکھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں، خاص طور پر فجر کے وقت۔ فجر میں جو ملازم طبقہ لوگ ہوتے ہیں، اکثر جو فجر کی نماز کا وقت شروع، مثال کے طور پر آج کل اگر مثال کے طور پر 5 ٹائم شروع ہو رہا ہے 5:30 پہ، تو کوئی بندہ جلدی میں ہے، دفتر میں جانا ہے یا کہیں کام جانا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ مطلب 5 بجے اٹھتا ہے، غسل کرتا ہے یا وضو شضو کرتا ہے، اس کے بعد فوراً ہی وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اندازے سے کہ بس ٹھیک ہے ٹائم ہو گیا ہوگا۔ تو اس طرح اندازہ نہیں لگانا۔ آج کل تو موبائلوں کے اندر بھی کیلنڈر آ گئے ہیں، ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹائم کتنے بجے شروع ہو رہا ہے، کتنے بجے ختم ہو رہا ہے۔ تو اس لیے کہ اگر ٹائم مثال کے طور پر 5:30 پہ شروع ہو رہا ہے، 5:25 پہ آپ بڑے خوشی و خضوع کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ تو آج کل آسان ہے، اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے، کیلنڈر ہونا چاہیے آپ کے پاس، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وقت کتنے بجے شروع ہو رہا ہے، کتنے بجے ختم، اس وقت کے اندر آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ اور اگلی شرط ہے جی پردہ کرنا، یعنی کہ ستر عورت۔ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ انسان کا شرمگاہ ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ حصہ مرد کو
کسی کے سامنے بھی کھولنا جائز نہیں ہے، یعنی مرد کا مرد کے سامنے بھی کھولنا جائز نہیں ہے، اس کو شرمگاہ کہا گیا ہے۔ اور نماز کے دوران اس کے اوپر پردہ ہونا یہ بنیادی شرط ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی بندے کا کسی بھی حوالے سے گھٹنوں سے لے کر ناف تک حصہ ننگا ہو جاتا ہے نماز کے دوران، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور عورت کے لیے یہ ہے کہ چہرہ یہ مکمل، یہ چہرہ اور اس کے بعد دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں، ان کے علاوہ پورا جسم یعنی سر کے بالوں سمیت، سر سمیت پورا جسم اس کا یہ ستر ہے نماز کے دوران بھی، اور ویسے بھی خاص طور پہ نماز کے دوران اس کا ڈھکا ہوا ہونا ضروری ہے۔ کسی بھی حوالے سے کسی طرح بھی اگر ذرا سا بھی جسم کا حصہ خدا نخواستہ ننگا رہ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ بنیادی شرائط ہیں جن کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ شرائط پوری ہوں گی تو اس کے بعد بندہ اس قابل ہوگا کہ اب بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو سکے۔ اللہ کریم ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد